الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم عزیز دوستوں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس کا ایک عشرہ گزر چکا جو رحمت اور مغفرت والا عشرہ تھا، اور یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہو چکا. حالات چونکہ ایسے تھے کہ جمعے کے روز نمازوں کی کچھ ترتیب بدل گئی تھی، اس وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان کے متعلق جو ہدایات ہمارے بڑوں کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ آپ تک پہنچا نہ سکا. رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں روزے اور تراویح کو خصوصیت ہے. رمضان کے مہینے میں روزے اور تراویح کو خصوصیت ہے. ان رمضان کے مہینے کی روزے اور تراویح کی خصوصیت کے ذریعے سے جو مقصد ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے، وہ اس کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا، بڑی برکتوں کا، حدیث میں ہم نے سنا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ جنت کو رمضان کی وجہ سے پورے سال سجایا جاتا ہے. رمضان کی وجہ سے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اور ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کے ذریعے سے جو جھونکے آتے ہیں اس کا ایک مخصوص نام حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ہوا ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت کی آمد پر یہ ہوا چلائی گئی ہے، جس کے ذریعے سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور طرح طرح کی جو ہے خوبصورت آوازیں آتی ہیں جنت کے اندر. تو یہ بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خاص رحمت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے، یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے کا جو چاند ہوتا تھا وہ دیکھتے تو دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر کو رمضان تک کے لیے لمبا کر دیجیے کہ ہم اس برکت والے مہینے کو پالیں. 2 مہینے پہلے سے انتظار اللہ کے نبی کرتے تھے. تو سوچئے کہ کتنا برکتوں والا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی بستر پر ہی نہیں آتے، دن بھر رات بھر عبادت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انشراح علم نشرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ آپ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیے تو اپنے آپ کو تھکائیے نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر، عبادت کے اندر،
کہ سارے کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں، تبلیغ سے، تعلیم سے، دین کی دعوت دینے سے، دین کی تعلیم دینے سے فارغ ہو جائیں، تو اب آپ اپنے آپ کو تھکائیے۔ یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا، اور نبی ہم جانتے ہیں کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، تو ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو تھکانے کی، جبکہ ہم ہر وقت، ہم سے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہم سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتے، ہم تو گناہوں کا گویا کہ پتلا ہے۔ تو ہمیں کتنا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، میں پڑھ رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب، انہوں نے لکھا ہے رمضان کے متعلق کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی کھیتی باڑی کے اندر، وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہوں اتنا قریب ہو جائیں۔ چنانچہ ہمیں 20 رکعت تراویح دی، 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ سے قریب تر کر دینے والا ہوتا ہے، ہر سجدہ اللہ سے قریب تر کر دینے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی ایک سجدہ بندے نے کیا تو وہ معراج کو پہنچ گیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا معراج کے لیے، وہاں آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کو کیا تحفہ دوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا کہ آپ یہ لے کے جائیے، جو بھی نماز پڑھے گا گویا کہ وہ نماز اس کی معراج ہے۔ تو اللہ نے ہمیں 40 سجدے تراویح کے اندر دیے، تو ہم 40 وجہ سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اس کے بعد روزہ تو ہے ہی قریب ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں دوسرے اعمال کا بدلہ تو میں فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزوں کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے روزوں کا جو ہے ثواب، روزوں کا اجر، اس لیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے حدیث پاک پڑھی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس بات کے ساتھ کہ اس کے اندر خوف بھی ہو، کس بات کا کہ پتہ نہیں یہ روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، اور امید بھی ہو اس بات کی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اجر و ثواب دوں گا، اس بات کی امید بھی ہو، جو شخص خوف اور امید کے ساتھ روزہ رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے حدیث بیان کی اللہ کے نبی نے ومن قام رمضان، کہ جو تراویح کے لیے، تہجد کے لیے کھڑا ہوا، قیام رمضان جو تراویح کے لیے اور تہجد کے لیے کھڑا ہوا، ایمانا واحتسابا، اسی امید اور اسی خوف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت کا مہینہ، اتنی برکتوں کا مہینہ، جس کی برکتوں اور جس کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب رمضان کے مہینے میں 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو سنت اور نفل نمازیں ہوتی ہیں یا سنت اور نفل عبادت ہوتی ہے اس کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔
اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم نفل نمازیں، چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ میں نے جو تجارت میں کرتا ہوں 11 مہینے، رمضان میں اس تجارت کو میں کم کر لوں، اور پھر جو وقت بچے اس کو میں عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، نفلوں کے اندر، ذکر کے اندر، توبہ کے اندر، صدقہ اور خیرات کے اندر، ان کاموں میں لگاؤں۔ ہر آدمی اپنا وقت نظام الاوقات بنائے۔ اگر ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہے تو اب ہم کوشش کریں کہ ہم فجر میں سحری میں اٹھتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت جتنا وقت ملے، سب سے پہلے اٹھ کر وضو کر تہجد کی نماز، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے اٹھنے کے بعد۔ اور جو سوتے ہی نہیں ہیں رات میں، ان کو چاہیے کہ وہ پوری تہجد کی نماز ادا کریں، 8 رکعت 12 رکعت پوری تہجد کی نماز ادا کریں، تلاوت کا اہتمام کریں تہجد میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ اپنا عرش نیچے لے کر آ جاتے ہیں اور ایک پکار لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا جس کو میں جنت دوں، ہے کوئی مجھ سے دوزخ سے پناہ مانگنے والا جس کو میں جہنم سے آزادی دوں۔ یہ اعلان لگواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تہجد، اس کے بعد سحری، اور سحری برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت سحری کھاؤ، حکم دیا، کہا نہیں بلکہ حکم دیا کہ سحری کھاؤ۔ سحری کھانے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ادا کری، نماز کے بعد ہم پھر تلاوت میں لگ جائیں، کیونکہ اب ہمیں تو کوئی کام تو ہے نہیں، ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہم پھر تلاوت میں لگ جائیں۔ کب تک؟ اشراق کے وقت تک۔ اشراق کے وقت تک تلاوت کریں، ذکر کریں اللہ کا، استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اس وقت تمام اللہ والے اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ پوری امت جو ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کی طرف لگ جائے، پوری امت۔ چنانچہ کل موبائل پہ ایک میسج آیا تھا، ایک بہت بڑے علامہ تھے، ایک بزرگ گزرے، علامہ ابن کثیر، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ ان کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ کسی زمانے میں مصر اور ملک شام وغیرہ کے اندر بہت سخت وبا پھیلی، اور ایسی وبا پھیلی کہ اس میں جنگل کے جانور، پرندے چرندے بھی متاثر ہوئے اس وبا کے اندر، اس طاعون کے اندر، اور ایسی ہوا چلی کہ جڑوں سے بڑے بڑے پیڑ اکھڑ گئے اور بہت بربادی ہوئی۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ اب قیامت آ گئی، تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے پوری امت کو خصوصاً 2 کام کی طرف توجہ کرنا ہے۔ کتنے کاموں کی طرف؟ 2 کاموں کی طرف۔ پہلا کام، اچھائیوں کا خوب حکم کریں۔ اس وبا کو ختم کرنے کا جو علاج انہوں نے بتایا وہ کیا بتایا؟ کہ اچھائیوں کا خوب حکم کریں۔ اور دوسرا کام بتایا، برائیوں سے خوب روکنے کی کوشش کریں۔ جہاں برائی ہوتی ہوئی دکھے وہاں فوراً روکنے کی کوشش کریں۔ اب برائی کو روکنے کے 3 درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روک دیجئے، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دیجئے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا اس کو سمجھیے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام برا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یعنی اگر دل سے بھی آدمی برا نہیں سمجھ رہا تو وہ اس کا ایمان جو ہے بہت خطرے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ 2 کام، اچھائیوں کا خوب حکم کریں، برائیوں سے خوب روکیں۔
اب جہاں کوئی برائی ہوتی ہوئی دکھے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اور کھلے عام جو ہے کھا پی رہا ہے، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں۔ کوئی گانے بجانے قوالیاں بجا رہا ہے، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں۔ کوئی نمازیں کسی کی کوتاہی ہو رہی ہے نمازوں کے اندر، اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور جو ہے خوب عبادت کا مہینہ ہے، آپ نماز پڑھیے برائے مہربانی۔ دیکھیے سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، سارے مسلمان عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ وبا کو ختم کرنے کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا یہ ذریعہ ہے، اچھائیوں کا حکم، برائیوں سے روکنا۔ تو چنانچہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اس وقت سارے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، خوب استغفار، خوب اللہ کے سامنے رو رو کر دعا۔ اور یہ مہینہ خوب عبادت کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں اس مہینے کے ذریعے سے، یہ مہینہ دے کر کہ بندے مجھ سے بہت قریب ہو جائیں، جو ایک دوری ہو گئی، ایک فاصلہ ہو گیا ہے، وہ ختم ہو جائے اور خوب عبادت کریں۔ اب عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت ہوتی ہے بلا واسطہ اور ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، یعنی ایک عبادت ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی عبادت۔ اور ایک ہے انڈائریکٹ بالواسطہ، کسی مخلوق کی خدمت کرنا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ روزی کمانا، دکانداری کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ حلال روزی کا کمانا بھی تمام فرائض کے بعد ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے، تمام فرائض کے بعد۔ تو آدمی یہ نہیں سوچے ارے ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہم تو دکاندار آدمی ہیں۔ اگر آپ اس دکانداری کو، اس کاروبار کو اللہ کے نبی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے اور وہ عین عبادت ہے۔ تو عبادت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ یہ جو مہینہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ڈائریکٹ عبادت کا مہینہ ہے۔ کائے کا مہینہ ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی بیچ میں درمیان میں نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ دو راستے ہوں، ایک راستہ ڈائریکٹ ہو اور ایک راستہ گھوم پھر کر ہو، تو آدمی کون سے راستے سے جانا پسند کرتا ہے؟ سیدھے راستے سے، جو ڈائریکٹ راستہ ہو۔ تو اس میں خوب نمازوں کا اہتمام، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، سنت ہوں، فرائض ہوں، کوئی سی بھی نماز ہو، واجبات ہوں، جیسے کہ وطر کا پڑھنا واجب ہے اور اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ اگر وطر چھوڑ دی کسی نے تو بعد میں جس طرح سے فرض کی قضا کرے گا، اسی طرح سے وطر کی بھی قضا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ہم میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو، ویسے امید اچھی یہ ہے میری کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم میں سے کہ جس نے پورے سال میں کوئی نمازیں چھوڑی ہوں۔ لیکن اگر انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے ہی گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مادہ رکھا ہے گناہوں کا۔ اگر گناہوں کا مادہ نہیں ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔
بھائی کیا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے جو ہر وقت یا تو سجدے میں رہتے ہیں، ایک جماعت فرشتوں کی سجدے میں جو قیامت تک سجدے میں رہے گی، ایک جماعت رکوع میں جو قیامت تک رکوع میں رہے گی، ایک جماعت قیام میں جو قیامت تک قیام میں رہے گی، مستقل عبادت کے اندر ایک پل جھپکنے کے بقدر، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ایسی فرشتوں کی مخلوق، وہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق جو پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر گناہوں کا مادہ نہیں رکھا، اور انسان کو جو بنایا ہے وہ عبادت کے لیے بھی بنایا ہے اور اس کے اندر گناہوں کا مادہ بھی رکھا ہے، اور یہ اس کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اب تم جو ہے ہماری عبادت کرتے ہو یا اپنے نفس کی خواہشات پر جل کے گناہوں کی طرف آتے ہو۔ تو ہم جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف خوب متوجہ ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورے سال ہو سکتا ہے کسی کی نماز چھوٹ گئی ہو، تو آپ وہ کیا کریں کہ ایک ڈائری بنا لیں، یا ویسے ہی اندازے کے مطابق اپنی قضا نمازوں کی بھی وہ اس مہینے کے اندر پورتی کر لے۔ یہ بڑا سستا سودا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسی موتیں ہو رہی ہیں، کیسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کتنی کثرت سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کا اعمال جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، مال اور اعمال۔ تین چیزوں میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے۔ مال اور گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اب اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں اس کا فیصلہ قبر میں ہوگا، تو ہم جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہوں اتنے اچھے اعمال کریں۔ پتہ نہیں میری یا آپ میں سے اللہ نے کسی کا وقت کب لکھا ہے اور وہ اس وقت پر موت آ گئی، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اگر اللہ کو راضی کر لیا ان دنوں میں، اللہ کو راضی کر لیا، نبی کی سنتوں پر چل گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ مہینہ جو ہے خوب عبادت کا، خوب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، خوب اللہ سے لو لگا کر اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب چند باتیں مسائل کے طور پر ہیں جو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جمعے کے دن بیان کی جائیں گی، روزے کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق جو بھی مسائل کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ اپنا سوال بھی اس وقت رکھیں، انشاءاللہ اگر اس وقت ذہن میں رہا جواب تو دیا جائے گا، ورنہ وہ بعد میں جواب دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اپنا ٹائم ٹیبل ہمیں رمضان کے متعلق جو بچے ہوئے رمضان ہیں ان کے لیے بنانا ہے کہ ہم، جیسا کہ میں نے اشراق تک کا تو بتا دیا، اب ہم سو کر اٹھیں تو ہو سکتا ہے کسی کی نیند نہیں کھلے، چلیے چاشت مت پڑھیے، کوشش تو کریے کہ پڑھ لیں، لیکن نیند نہیں کھلی، ظہر میں اٹھے، ظہر کی سنتیں، نفلیں، فرض سب پڑھنے کے بعد جو ہے عصر کے بعد تسبیحات کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں فالتو ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر اوابین کا اہتمام۔ سارے بزرگوں کا ہم نے عمل دیکھا اور پڑھا ہے، تو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تمام بزرگان دین مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ہم اجتماع میں شریک ہوتے ہیں تو مولانا سعد صاحب کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی سب لوگ اوابین کا اہتمام کریں، اس کے بعد بیان ہوگا۔ کہتے نہیں کہتے؟ آپ سب نے سنا ہوگا جن جن لوگوں نے شرکت کی ہوگی اجتماع میں۔ تو اوابین کا اہتمام، 6 رکعت اوابین کی ہوتی ہیں، اس کے بعد عشاء ہے، اس کے بعد تراویح ہے۔
تو یہ ٹائم ٹیبل اپنا ساتھ سیٹ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔